بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، لاکھوں درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر اور ان کی آل گرامی پر اور اصحاب پر۔ خداوند متعال کے نام سے آج شروع کرنے جا رہے ہیں ہم اپنی چھٹی ویڈیو کو، چھٹے لیکچر کو، اور اس لیکچر پر یعنی یہ ویڈیو جو ہے ہمارا، یہ لیکچر حکایت چہارم کے پہلے حصے پر مشتمل ہے۔ چوتھی حکایت شروع کرنے سے قبل ایک بات آپ سے کہوں گا کہ آپ تمام طلباء و طالبات کو چاہیے کہ جتنا لیکچر میں ایک ویڈیو کے اندر دیتا ہوں صرف اتنے لیکچر کو تیار کریں ایک وقت کے اندر، یا تو یہ کریں کہ ویڈیو کو 4 سے 5 مرتبہ اچھی طرح سے سنیں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے اور مشکل الفاظ، ان کے معنی اور ترجمہ لفظ بلفظ آپ کو یاد ہو جائے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو پورے دھیان کے ساتھ مکمل سنیں، اور سننے کے بعد پھر جو بھی آپ کے پاس کوئی بھی کتاب موجود ہے آپ اس کتاب کو کھولیں، کھولنے کے بعد اس کتاب کے اندر سے 4 دفعہ کم از کم اس کو دہرائیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے اس ویڈیو کا وہ حصہ یاد ہو جائے۔ اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو کی طرف آئیں تاکہ آپ اچھی تیاری کر سکیں۔ تو آئیے بلا فاصلہ ہم شروع کرتے ہیں حکایت نمبر 4 کو۔ اس کا فارسی عبارت ہے: طائفه دزدان عرب بر سر کوهی نشسته بودند و منفذ کاروان بسته۔ طائفہ کہتے ہیں گروہ کو، دزدان دزد کی جمع ہے الف نون کے ساتھ، دزد کہتے ہیں چور کو یعنی چوروں، دزدان عرب یعنی عرب کے چوروں۔ بر کا معنی ہے پر، کوہی کوہ کے ساتھ چھوٹی یہ لگی ہے، اسم کے ساتھ جب بھی یہ آتی ہے بتا چکا ہوں کہ اس کا معنی ایک کوئی کسی کا ہوتا ہے، یعنی ایک پہاڑ۔ نشست بودند، نشست بودند میں فعل کے آخر میں ند لگا ہوا ہے جس کا معنی ہوتا ہے وہ سب۔ نشست بودند بیٹھے ہوئے تھے، مراد ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ و اور منفذ کاروان، منفذ کہتے ہیں راستے کو، راہ کو، کاروان یعنی قافلے کی، بستے یعنی باندھ رکھی تھی، روک رکھی تھی۔ تو ترجمہ ہمارا یہ بنتا ہے کہ طائفہ دزدان عرب، کہ عرب کے چوروں کا ایک گروہ، برسر کوہی ایک پہاڑ کے اوپر، نشست بودن انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا، یعنی ایک پہاڑ کی چوٹی پر، برسر کوہی سر یعنی چوٹی کو کہتے ہیں، کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ و منفذ کاروان بستے، و اور منفذ کاروان قافلے والوں کی راہ، بستے انہوں نے روک رکھی تھی، یعنی جو قافلے وہاں سے آتے جاتے تھے اس پہاڑی ایریے سے، علاقے سے، راستے سے ان کا رستہ روک رکھا تھا۔ ورعیت بلدان از ورعیت بلدان از مقاید ایشان مرعوب و لشکر سلطان مغلوب۔ و اور رعیت کا معنی ہے رعایا، عوام، لوگ۔ بلدان بلد کی جمع ہے الف نون کے ساتھ، بلد کہتے ہیں شہر کو، بلدان یعنی شہروں ہو جائے گا۔ از کا معنی سے مقاید، مقاید کا لفظ جمع ہے مقیدہ کا، اور مقیدہ کا معنی ہوتا ہے مکر و فریب۔ ایشان، ایشان کا معنی ہوتا ہے وہ سب، ان یا انہوں۔ مرعوب یعنی رعب میں آ جانا، خوف زدہ ہو جانا۔ و اور لشکر سلطان بادشاہ کا لشکر، لشکر یعنی فوج، سلطان یعنی بادشاہ۔ مغلوب، مغلوب یعنی غلبے میں آ جانا، دوسرے لفظوں میں بے بس ہو جانا، مجبور ہو جانا، لاچار ہو جانا۔ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ورعیت بلدان از مقاید ایشان، ورعیت بلدان اور شہروں کی رعایا، یا جو اطراف کے شہر تھے، ممالک تھے، ان کی رعایا، ان کی عوام، ان کے لوگ، مرعوب یعنی ان کے مکر و از مقاید ایشان یعنی ان کے مکر و فریب سے، مرعوب خوف زدہ تھے۔ و لشکر سلطان مغلوب اور بادشاہ کی فوج ان کے سامنے بے بس تھی۔ بے حکم آن کے ملازی منی از قلعہ کوہی گرفته بودند و ملجا و ماوای خود ساخته۔ بے حکم آن کے یعنی اس وجہ سے کہ، ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے حکم یعنی وجہ، یہاں کے معنی میں ہے آن کے یعنی آن یعنی اس، یا اس کے کا معنی کے ہی ہوتا ہے۔ بے حکم آن کے یعنی اس وجہ سے کہ ملازی منی
ملاذی کہتے ہیں ٹھکانے کو، منی دشوار گزار کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی دشوار گزار، منی یعنی دشوار گزار اور ملاذی کا معنی ہے ٹھکانہ۔ از کا معنی سے کلہ کہتے ہیں چوٹی کو، کوہی ایک پہاڑ کی چوٹی، کوہ پلس یہ ہے اسم کے ساتھ یہ، یعنی ایک کا معنی دیتا ہے۔ گرفت بودن یعنی ند لگا ہوا ہے، یعنی ان سب نے، ٹھیک ہے، بنا رکھی تھی، پکڑ رکھی تھی، قبضہ جما رکھا تھا۔ وا اور ملجا و ماوا، ملجا اور ماوا دونوں کا ایک ہی معنی ہے ٹھکانہ۔ ساختے خود یعنی اپنا، ساختے یعنی بنا رکھا تھا۔ تو ترجمہ یہ بنتا ہے بحکم آن کے، یعنی اس وجہ سے کہ ملاذی منی از قلے کوہی، کہ پہاڑ کی ایک دشوار گزار چوٹی پر انہوں نے کیا ہے قبضہ جما رکھا تھا، گرفت بودن یعنی قبضہ جما رکھا تھا، و ملجا و ماوا یہ خود ساختے اور اسے اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ مدبران ممالک آن طرف در دفع مضرت ایشان مشاورت ہمی کردند۔ مدبران، مدبر کی جمع ہے، مدبر کہتے ہیں سوچ بچار کرنے والے کو، یعنی عقل مند انسان کو۔ ممالک ملک کی جمع ہو گیا، آن یعنی وہ، اس طرف یعنی طرف ہی ہو گیا، در کا معنی میں، دف دور کرنے کو کہتے ہیں، مضرت ضرر نقصان کو کہا جاتا ہے، ایشان یعنی وہ یا ان، مشاورت مشورہ، اور ہمی کردند یعنی می آئی این جی کا معنی دیتا ہے، کردند یعنی آخر میں ند لگا ہے جس کا معنی ہے وہ سب، یعنی وہ سب کر رہے تھے۔ ترجمہ یہ بنتا ہے مدبران ممالک کے آن طرف، یعنی اس طرف کے ممالک کے عقل مند لوگ، در دفع مضرت ایشان یعنی ان چوروں کے نقصان کو دور کرنے کی خاطر، مشاورت ہمی کردن مسلسل آپس میں مشورہ کر رہے تھے۔ نیکسٹ ہے کہ اگر ان طائفہ ہم بر این نسک روزگاری مداومت نماید مقاومت ممتنع گردد۔ کہ کمانا کہ ہے، اگر کمانا اگر ہے، این کمانا یہ، طائفہ کمانا گروہ، ہم بھی کمانا عام طور پر دیتا ہے برین نسق۔ برین جو ہے یہ بر این ہے، بر کا معنی پر ہے، این یعنی یہ یا اس، نسق روزگاری، نسق کہتے ہیں طور کو، طریقے کو، طرح یعنی اس طرح، اس طریقے سے، اس طور، ٹھیک ہے۔ روزگاری، روزگار کہتے ہیں زمانے کو، عرصے کو۔ مداومت نماید یعنی ڈٹا رہا، مداومت دوام سے ہے یعنی ہمیشگی کے معنی میں ڈٹا رہا۔ مقاومت کہتے ہیں مقابلے کو۔ ممتنع گردد، ممتنع یعنی ناممکن، گردد ہو جائے گا۔ تو ترجمہ کیا بنتا ہے کہ اگر ان طائفہ، کہ اگر یہ گروہ، یہ چوروں کا گروہ، ہم بری نسق روزگاری یعنی اسی طرح سے کچھ عرصہ، مداومت نماید ڈٹا رہا، مقاومت ممتنع گردد، تو پھر ان کا مقابلہ کرنا جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گا۔ یہاں تک جو پیراگراف ہے یہ 2015، 16، 17 اور اس کے علاوہ بھی بعد والے سالوں میں آ چکا ہے۔ انتہائی امپورٹنٹ پیرا تھا آیت نمبر 4 کا۔ اس کے بعد شعر ہے، درختی کے اکنون گرفت است پائی، بے نیروی شخصی بر آید ز جائی۔ درختی، درخت پلس یہ یعنی ایک درخت کے اکنون، اکنون یعنی ابھی ابھی، گرفت است یعنی گرفت است دو لفظ ہیں، یعنی پکڑی ہے، پائی پاؤں کو کہتے ہیں اور درخت کے پاؤں کو جڑ کہا جاتا ہے۔ بے نیروی شخصی، نیرو کہتے ہیں طاقت کو، شخصی ایک شخص، ایک انسان۔ بر آید یعنی وہی باہر آنا، یعنی اکھڑ جانا، اکھاڑنے کے معنی میں ہے۔ زے کا معنی سے، جا کہتے ہیں جگہ کو۔ ترجمہ یہ بنتا ہے درختی کے اکنون یعنی کہ وہ درخت کہ جس نے ابھی ابھی گرفت است پائی یعنی جڑ پکڑی ہو، بے نیروی شخصی تو اسے ایک شخص کی طاقت سے، بر آید اکھاڑا جا سکتا ہے، زجائی اپنی جگہ سے، تو وہ ایک آدمی کی طاقت سے اپنی جگہ سے اکھڑ جاتا ہے، یعنی اسے ایک آدمی کی طاقت سے اپنی جگہ سے
اکھاڑا جا سکتا ہے. وگر ہم چنان روزگاری حلی بگردونش از بیخ برنگسلی. و اور گر کا معنی ہوتا ہے اگر ہم چنان اسی طرح روزگار زمانے کو کہتے ہیں کچھ عرصہ. حلیدن سے ہے یعنی تو چھوڑ دے. بگردونش گردون کہتے ہیں رتھ کو، کرین کو. شین کا معنی ہوتا ہے اس، یعنی اشارہ ہے درخت کی طرف. از کا معنی سے، بیک کہتے ہیں جڑ کو. باہر کے معنی میں ہے یہاں پر نہ گسلی یعنی تو نہیں اکھاڑ سکتا. بر نہ گسلی باہر نہیں لا سکتا، تو نہیں اکھاڑ سکتا. ٹھیک ہے. اور یہ فعل نہ گسلی اور حلی دو فعل ہیں اور ان کے آخر میں یہ لگی ہے. اور میں بتا چکا ہوں کہ فعل کے آخر میں جب بھی یہ آتی ہے اس کا معنی مفرد کا اور تو کا ہوتا ہے. تو ترجمہ یہ بنتا ہے اگر ہم چنان، اور اگر تو اسی طرح سے روزگاری حلی یعنی کچھ عرصہ اسے چھوڑ دے، اور اگر تو اسے اسی طرح کچھ عرصہ چھوڑ دے. بگردونش از بیخ برنگسلی، تو پھر کیا ہے، تو اسے رتھ یا کرین کی مدد سے بھی اپنی جڑ سے نہیں اکھاڑ سکتا، کیونکہ وہ درخت تناور درخت بن جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے، جڑ پکڑ لیتا ہے، پھر اسے اکھاڑنا مشکل ہو جاتا ہے. سر چشمہ شاید گرفتن ببیل چپور شد نہ شاید گذشتن بے پیل. سر چشمہ، چشمے کا دہانہ، چشمے کا منہ. شاید یعنی شاید، گرفتن یعنی پکڑا جا سکے، بند کیا جا سکے. ببیل، بیل کہتے ہیں بیلچے کو. چو جب پرشد یعنی وہ بھر کے بہنے لگتا ہے وہ دہانہ جہاں سے پانی نیا نیا بہنا شروع ہوا تھا. نہ شاید تو پھر ناممکن ہے. گذشتن گزرنا. بے پیل، پیل کہتے ہیں پیل یعنی وہی فیل ہے، ہاتھی کو کہا جاتا ہے. ترجمہ بنتا ہے سر چشمہ شاید گرفتن ببیل، کہ ایک چشمے کا دہانہ ممکن ہے ابتدا میں ایک بیلچے سے بند ہو جائے. یعنی چشمے کا دہانہ ابتدا میں تو شاید ایک بیلچے سے بھی بند کیا جا سکتا ہے، ایک بیلچہ مٹی ہی اسے بند کرنے کے لیے کافی ہے. چپر شد، مگر جب وہ بھر کر بہنے لگتا ہے تو نہ شاید گذشتن بپیل، تو پھر ہاتھی پر سوار ہو کر بھی گزرنا ممکن نہیں رہتا. نیکسٹ ہے سخن برین مقرر شد کہ یکی بے تجسس ایشان برگماشتن و فرصت نگاہ می داشتن. دوسرا پیراگراف یہاں سے شروع ہو رہا ہے. سخن یعنی بات، برین، بر کا معنی پر، این یعنی اس پر، مقرر شد طے پائی، مقرر ہوئی، کہ یکی ایک بندے کو، بتجسس یعنی جاسوسی کے لیے، ایشان یعنی ان چوروں کی، برگماشتن یعنی مقرر کیا گیا، و فرصت اور موقع، نگاہ می داشتن، نگاہ نظر کو کہتے ہیں، تاک کو کہتے ہیں، انتظار کو کہا جاتا ہے. می داشتن یعنی داشتن کہتے ہیں رکھنے کو، یعنی انہوں نے رکھی. ترجمہ بنتا ہے سخن برین مقرر شد، بات یہ طے پائی کہ یکی بے تجسس ایشان، کہ ایک شخص کو ان کی جاسوسی کے لیے برگماشتن انہوں نے مقرر کر دیا. و فرصت نگاہ می داشتن، اور وہ موقع کی تلاش میں رہے، موقع کے انتظار میں رہے. تا وقتی کے برسر قومی راندے بودن و مقام خالی ماندے، تنی چند مردان واقعہ دیدے و جنگ آزمودے را بفرستادن، تا در شاب پنہان شدن. تا یہاں تک کہ وقتی یعنی جس وقت، برسر قومی یعنی کسی قوم پر، راندے بودن یعنی وہ حملہ کرنے گئے ہوئے تھے، لوٹنے گئے ہوئے تھے، اور مقام جگہ خالی ماندے خالی پڑی ہوئی تھی. تنی چند مردان، تنی چند یعنی چند تن، مردان افراد لوگ، واقعہ دیدے یعنی تجربہ کار بہادر، و جنگ آزمودے اور جنہوں نے جنگجو قسم کے تھے، لڑائی کا تجربہ رکھتے تھے، بے فرستادن یعنی ان سب کو بھیجا گیا. در شاب، تاکہ در کا معنی میں شاب کہتے ہیں گھاٹی کو، پنہان شدن وہ پنہان چھپ کر بیٹھ جائیں. ترجمہ کیا بنتا ہے تا وقتی کے
برسر قوم میراندے بودن، یہاں تک کہ وہ کسی قوم کو لوٹنے گئے ہوئے تھے، وہ مقام خالی ماندے اور ان کا ٹھکانہ خالی پڑا ہوا تھا۔ تو تنی چند مردان واقعہ دیدے و جنگ آزمودے، تو پھر چند جو ہے تجربہ کار اور جنگجو قسم کے افراد کو بے فرستادن بھیجا گیا، بھیج دیے تاکہ درشاب پنہان شدن، وہ گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے، چھپ گئے۔ شبان گاہی کے دزدان باز آمدن، سفر کردے و غارت آوردے، سلاح از تن بگشادن و غنیمت بنہادن۔ شبان گاہی، شبان شب رات کو کہتے ہیں، الف جمع کے ساتھ ہے، گاہ جگہ کو کہتے ہیں، یعنی وقت کو کہتے ہیں۔ شبان گاہ یعنی رات کے وقت، شبان گاہی رات کے وقت۔ یہ دزدان کے چور باز آمدن، باز آمدن وہ سب واپس آئے، واپس پلٹے، سفر کر دے، سفر کر کے، وغارت آوردے اور غارت یعنی لوٹ مار کر کے، سلا اسلح از تن بدن سے، بے گشادن ان سب نے کھولا، و غنیمت اور مال غنیمت جو تھا، بے نہادن انہوں نے ایک طرف رکھ دیا، نہادن یعنی رکھ دیا، رکھا۔ شبان گاہی کے دزدان باز آمدن، رات کے وقت جب چور واپس پلٹے، سفر کر دے و غارت آوردے، سفر کر کے اور لوٹ مار کر کے، یعنی رات کے وقت جب چور سفر اور لوٹ مار کر کے واپس پلٹے، سلاح از تن بے گشادن تو انہوں نے ہتھیار اپنے بدن سے کھولے، و غنیمت بے نہادن اور لوٹ کا مال اور وہ جو ہتھیار تھے وہ ایک سائڈ پہ ایک طرف رکھ دیے۔ نخستین دشمنی کے برسر ایشان تاختن آورد خواب بود، نخستین یعنی پہلا، پہلی، دشمنی دشمن، ایک دشمن، کوئی دشمن، بر کا معنی پر ہے، سر کا معنی اوپر ہوتا ہے، ایشان یعنی ان، تاختن آورد یعنی حملہ کیا، یعنی پہلا دشمن کہ جو ان پر حملہ آور ہوا، جس نے ان پر حملہ کیا، خواب بود وہ نیند تھی، خواب کا معنی ہوتا ہے نیند، بود کا معنی تھا، تھے، تھی، چندان کے یہاں تک کہ، پاسی، پاس پلس یہ ہے ایک حصہ، پاس کہتے ہیں حصے کو، ایک پہر، ایک حصہ، از شب رات کا، رات سے، درگزشت گزر گیا۔ تو نخستین دشمنی کے برسر ایشان تاختن آور، نخستین دشمنی پہلا دشمن کے برسر ایشان تاختن آور جس نے ان پر حملہ کیا، حملہ آور ہوا، خواب بود وہ نیند تھی، چندان کے پاسی از شب درگزشت یہاں تک کہ رات کا ایک پہر گزر گیا۔ یہاں تک جو پیرا ہے یہ سرگودا یونیورسٹی میں 2017 میں آ چکا ہے، جو سیکنڈ پیرا کمپلیٹ کیا ہے، باقی پنجاب یونیورسٹی میں بھی پرانے پیپرز کے اندر بھی آ چکا ہے۔ قرص خورشید در سیاہی شد، یونس اندر دہانے ماہی شد۔ قرص کہتے ہیں ٹکیا کو، خورشید سورج کو کہا جاتا ہے، در کا معنی میں، سیاہی شد یعنی سیاہی اندھیرے کو کہتے ہیں، شد ہو گئی۔ یونس حضرت یونس علیہ السلام، در اندر کے معنی میں ہے، دہان منہ کو کہتے ہیں، ماہی مچھلی کو کہتے ہیں، شد یعنی ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں وہ چلے گئے تھے اور کافی ایک لمبا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، پھر دنیا میں واپس پلٹے، تو وہ اس کی طرف ایک یہاں پر تلمیح بیان کی گئی ہے۔ تو ترجمہ کیا ہے؟ قرص خورشید در سیاہی شد، کہ جیسے سورج کی جو ٹکیا ہے وہ اندھیرے میں چلی گئی، سورج کی ٹکیا اندھیرے میں چلی گئی، کیسے؟ جیسے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، یونس اندر دہانے ماہی شد۔ یہاں تک ہماری یہ پہلے ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے، جو کہ آیت نمبر 4 کے حصاول پر مشتمل تھی۔ ویڈیو میں آج کا ہمارا لیکچر تھا لیکچر نمبر 6۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہمارا لیکچر شروع ہوگا حکایت نمبر 4 کے پیراگراف نمبر 2 سے لیکچر نمبر 7۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں لیکچر نمبر 7 کے اندر، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ویڈیو کو لازمی لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔